تو بہرحال اب جب ملکہ سبا جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ان کے جو تخت ہے نا اس میں رد و بدل کر دیا کہ دیکھیں کہ ملکہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا سوجھ بوجھ رکھنے والوں نہ رکھنے والوں میں سے ہے. تو جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ نے اپنے تخت کو جب دیکھا تو اس نے پہچان لیا. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب محل میں چلیے. تو جب وہ محل میں گئی تو فرش کا جو محل کا جو فرش تھا نا اس کو پانی کا ہوس سمجھا, یعنی پانی کا تلاب سمجھا. تو اپنے ٹانگوں سے کپڑا اوپر, پنڈلیوں سے اوپر کپڑا کر لیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پہ جو ملکہ سبا نے ورڈ یوز کیے وہ بھی ان پہ بھی ذرا غور کریں. تو ملکہ نے کہا کہ میں اس سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتی آئی تھی, یعنی شرک کرتی رہی تھی, اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. تو اب یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک ہی واقعہ ایسا بیان کیا ہے. اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی قوموں پہ سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہی چڑھائی کی اور ان کو شرک سے منع کیا ہو اور ان کو مسلمان کیا ہو. تو اب جو اللہ نے جو معیار بنایا تو وہ بھی جو ہے نا شرک کی بیس پہ بنایا, اور انہی شرک کی بیس پہ ہی شرک کی بیس پہ ہی اللہ نے نبیوں کے رینکس بنائے. اب آگے سورہ کاف کو دیکھتے ہیں. تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ وہ چند لوگ تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور ان ظالم بادشاہ سے کہا کہ یہ جو تم نے باطل خدا بنائے ہوئے ہیں ان کا وجود اللہ کو نہ آسمانوں میں ملتا ہے نہ زمین میں ملتا ہے, اور اس کو شرک کرنے سے منع کیا. تو اس بادشاہ نے بجائے اس کے کہ ان اصحاب کاف کی بات سنتے تو ان کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا. تو اللہ نے بھی تدبیر کی اور ان کو غار میں لے گیا اور 309 سال تک تقریباً غار میں سلائے رکھا اور اپنا ایک معجزہ بنایا. اور قرآن میں یہ معجزہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. بہت علماء ایون سورہ کاف کا تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ ہر جمعے کو اس کو ضرور ہے, اور اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں. اور آپ یہاں بھی اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ اللہ نے ان کی کوئی نیک عمل کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بہت نمازی پرہیزگار تھے, دیندار تھے. نہیں, اللہ نے یہاں پہ بھی شرک کے اوپر جب انہوں نے سٹانس لیا تو وہ پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں اور ان کو اپنا معجزہ بنا دیا. اور 309 سال کے بعد جب اصحاب کاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اگر ہم بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو نا تو 15-16 گھنٹے سوئیں تو ہمیں بھول جاتا ہے پچھلے دن کے کیا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کہ 309 سال سونے کے بعد وہ اٹھتے ہیں, اور وہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے, اور اگر ہم نے ایسا کبھی کیا تو ہم بے عقلی کی بات کریں گے. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبودوں کو بنا لیا ہے, اور یہ ان کے بارے میں کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے تو اس لیے ہم بھی پوچھ لیں گے, لیکن وہ اپنے دماغ کو یہ استعمال نہیں کریں گے.